میں اس محلے میں رہتی تھی جہاں پر جسم بیچ کر زندگی کی تمام ضرورتیں پوری کی جاتی تھی۔ دینے والے نے مجھے ضرورت سے زیادہ ہی حسن سے نواز دیا تھا، اس لیے میرے پاس گاہک بھی زیادہ آتے اور آمدن بھی زیادہ ہوتی تھی۔ اکثر میری ہم عمر لڑکیاں مجھ سے حسد کرتی تھی کیونکہ ان کو گاہک کے انتظار میں زیادہ دیر تک انتظار کرنا پڑتا تھا۔ پھر عمیر میرے پاس آیا اور میرے دل میں محبت کا بیج بو کر چلا گیا۔ اب وہ بار بار میرے پاس آنے لگا اور مجھے ہاتھ لگائے بنا پیسے دے کر چلا جاتا۔ مجھے اس سے پیار ہونے لگ پڑا تھا۔ اس نے مجھے عزت دی اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کا خواب دکھایا۔ اور ایک دن میں نے یہ ناپاک زندگی چھوڑ کر اس سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ رہنے لگی۔ شروع کے دنوں میں وہ مجھے بہت پیار کرتا رہا، میری ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا تھا، لیکن پھر اس کا دل مجھ سے بھرنے لگا۔ اب وہ بدل رہا تھا۔ اکثر اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے میرے سامنے ہاتھ پھیلانے لگا۔ میرے پاس جو کچھ جمع تھا وہ میں اس کو دے چکی تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے 2000 مانگنے لگا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھے کہنے لگا، تم نے کون سا محنت کر کے کمائے ہیں، جسم ہی تو بیچتی رہی ہو۔ اس کی اس بات نے میرے دل پر چوٹ لگائی۔ میں نے کہا کہ وہ میرا ماضی تھا، اب میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی عزت ہوں۔ وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ شام کو گھر واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 لڑکے اور بھی تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو کہنے لگا کہ ان کے ساتھ کمرے میں جاؤ اور ان کو خوش کر کے آؤ، میں نے ان سے ایڈوانس پیسے لے لیے ہیں۔ میں بہت گھبرائی اور رونے لگ پڑی، لیکن اس نے میری پرواہ نہ کی۔ کہنے لگا، اب کیوں پارسا بن رہی ہو؟ پہلے بھی تو ایک دن میں کئی مردوں سے منہ کالا کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ میرا ماضی تھا، اب میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اس نے زور سے میرے پیٹ پر لات ماری اور گالیاں بکنا شروع ہو گیا۔ میں روتی رہی، لیکن انہوں نے مجھ پر ترس نہ کھایا۔ تینوں نے مل کر مجھے بے عزت کیا اور پھر وہ دونوں لڑکے واپس چلے گئے۔ میں نے کپڑے پہنے اور چپ کر کے لیٹ گئی۔ میں نے اپنے مقدر پر صبر کر لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اب بھی مجھے وہی کرنا ہوگا جو شادی سے پہلے کرتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب میں کنجروں کے محلے سے اٹھ کر شریفوں کے محلے آ گئی تھی۔